کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں اس کے خاوند کے کاروبار کے اندر مسئلے مسائل ضرور آتے ہیں. خودکشی کی ریشوں کا بڑھ جانا، بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے یا وہم وسوسے ہو جاتے. آپ کے شوہر کا کاروبار بھی چلے گا، آپ کی محنت، آپ کا مقدر بھی سنورے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے شوہر کی والدہ کی عزت نہیں کر پاتے. ضرورت سے زیادہ پرابلمز جو ہیں فیس کرنی پڑتی ہیں کہ آپ کو اپنی ذات کا مشورہ کسی مخلص سے نہیں ملتا. ایک ایسے بے جان. السلام علیکم ناظرین، سید محمد علی زنجانی صاحب سے ملاقات یا SyedAliZanjani.com کی پروڈکٹس کو حاصل کرنا ہو تو SyedAliZanjani.com پر دیے گئے نمبرز ہی واحد اتھینٹک سورس ہیں سید زنجانی صاحب تک پہنچنے کے لیے یا SyedAliZanjani.com تک پہنچنے کے لیے. آج ہم بات کریں گے اپنے معاشرتی سسٹم پہ اور ساس، بہو، سسر اور شوہر، اس کے درمیان ہم سنتے آ رہے ہیں اپنے معاشرے کے اندر بہت ساری کہانیاں. آپ بہت سارے لوگوں کی یہ رہنمائی کرتے ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ آپ امبیسڈر ہیں خاندانی نظام کو جوڑنے کے. بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا. بخاری صاحب، حسن معاشرت یہ ہے، ہمارا دین، ہمارا مذہب اسلام ہمیں ایک ایسا نظام دیتا ہے کہ جس کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں. پھر ہم چونکہ جس معاشرے میں رہتے ہیں، پاکستانی معاشرہ ہے، اس کے اندر ایک فیملی سسٹم ہے، جوائنٹ سسٹم ہے. جبکہ آپ مغربی ممالک کو دیکھیں کہ جہاں پہ وہاں پہ سسٹم ایسا ہے کہ لوگ اب جوائنٹ فیملی سسٹم وہاں پہ نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے. تصور ہی نہیں ہے. اور اس کے نقصانات کیا ہیں؟ دو بڑے نقصانات. ایک تو خودکشی کی ریشوں کا بڑھ جانا، تنہائی بڑھ جانا، اور پھر اس تنہائی کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ایسی ٹیکنالوجی کا ایجاد ہو جانا کہ ایون آپ نے کسی سے مشورہ بھی لینا ہے تو ایک ایسی چیٹ آ گئی ہے کہ آپ اسی سے مشورہ کر لیتے ہیں کہ آپ کو اپنی ذات کا مشورہ کسی مخلص سے نہیں ملتا، ایک ایسے بے جان ٹیکنالوجی سے مل جاتا ہے جو آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا. ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا بگاڑ جو پیدا ہو رہا ہے، اکثر خواتین یہ کمپلین کرتی ہیں کہ میرے شوہر کا کاروبار نہیں چل رہا اور پھر مجھے ضرورت سے زیادہ پرابلمز جو ہیں فیس کرنی پڑتی ہیں. تو جب میں کسی کا ذائچہ بناتا ہوں، اس ذائچے کے مطابق سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جس بھی خاتون کا شوہر اس کے کاروبار کے اندر اگر کہیں نہ کہیں پہ پرابلم آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، چونکہ وہی ہاؤس دیکھ رہا ہوتا ہے شوہر کی والدہ کو بھی، کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے شوہر کی والدہ کی عزت نہیں کر پاتے، یا ان کے ساتھ آپ کا ساس کی بات کا ان کے ساتھ آپ کا مزاج نہیں ملتا، آپ کی کمپیٹیبلٹی میچ نہیں ہو رہی ہوتی. تو جس خاتون کی زندگی میں اس کی مدر ان لاء کے ساتھ ایشو رہے ہیں، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں اس کے خاوند کے کاروبار کے اندر مسئلے مسائل ضرور آتے ہیں. اور اگر کسی عورت کو، خاتون کو، ہماری بہن کو بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے یا وہم وسوسے ہو جاتے ہیں یا ضرورت سے زیادہ، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ہر کام مجھے ہی کرنا پڑتا ہے، تو جو بھی اس الفاظ کو دہراتا ہے تو کہیں نہ کہیں شوہر کے والد کے ساتھ بھی معاملات بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، میں کسی وظیفے کا ذکر آج نہیں کروں گا، ان دو رشتوں کی عزت ہو جائے، آپ کے شوہر کا کاروبار بھی چلے گا، آپ کی محنت، آپ کا مقدر بھی سنورے گا، اور آپ کی زندگی میں آسانی بھی آنا. اور خاص طور پہ جو ہماری آج کل کی بچیاں جو نئی زندگی کو شروع کرتی ہیں، ان کو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے. آپ ٹھیک ہے الگ رہیں، اپنا سسٹم الگ کریں، لیکن جس نے بھی اپنے شوہر کی ماں کی عزت نہیں کی، اس کے شوہر کو زندگی میں خدا نخواستہ ہمیشہ کاروبار کے اندر نقصان، لاس یا قرضے کی طرف بھی بجا سکتا ہے. اور اگر والد کی عزت نہیں کی تو اس خاتون کے بچی کے کاموں کے اندر رکاوٹیں رہ سکتی ہیں. یہ اکارڈنگ ٹو اسٹرالوجی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور باقی ویسے بھی آپ سب کو بڑوں کی عزت، ادب، دعا جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور اگر یہ دو چیزیں ہو جائیں پھر کسی بھی چیز کا مسئلہ رہتا ہی نہیں ہے. بخاری صاحب بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سید محمد علی زنجانی صاحب نے ہمارے معاشرے کی ایک بنیادی جڑت جو ہے، ایک بنیادی کمپوننٹ جو ہے، اس کو کتنی خوبصورتی سے ڈسکرائب کیا. میرا ذاتی ماننا یہی ہے کہ بڑوں کی عزت کرنے سے ہی خیر و برکت ہے.